السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے عرب دنیا کے سب سے بڑے نیوز چینل الجزیرہ کی ایک تازہ ترین خبر کا عربی سے اردو میں ترجمہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کرنا اور اسی طرح تعبیرات کو جملوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، ان کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب چیز سیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ باکس میں ایک جملہ ضرور لکھیے اور عربی سے دلچسپی رکھنے والوں تک اس چینل کو ضرور پہنچائیے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا تعاون اور سب سے بڑی محبت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ خبر کی ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر مظاہرات حاشدۃ فی پاریس تندیدا بجرائم الابادۃ بغزہ۔ دیکھیے اس کے اندر تندیدن یہ مصدر آیا ہے، یہ ندد یندد تندیدن باب تفعیل کا مصدر ہے۔ ندد فلان بکذا، اس کے معنی آتے ہیں مذمت کرنا، جس کو ہم ہندی زبان میں کہتے ہیں نندا کرنا، آلوچنا کرنا۔ تو جو نندا کرے گا وہ فلان یعنی فاعل ہوگا، اور جس چیز کی نندا کرے گا وہ با کا مدخول ہوگا۔ جیسے کہ آپ یہ جملہ دیکھیے، قد ندد الکل بما شہدت باہ الغام، جو کچھ بیلگام میں ہوا تھا سب نے اس کی مذمت کی تھی۔ تو نددہ کا فاعل الکلو ہے، اور کس چیز کی کہ بہلگام میں جو کچھ ہوا تھا، بما شہدت باہلغام۔ ہم نے اس تعبیر کو مزید جملوں میں اس طرح استعمال کیا ہے، مع الاسف تندد الشعب الاسلامیۃ بخدمات بعضها، ہائے افسوس اسلامی شعبے ایک دوسرے کی خدمتوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے تنددو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، الشعب الاسلامیۃ اسلامی شعبے اس کا فاعل ہے، بخدماتی یہ با کا مدخول ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کی خدمتوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ اب اگلا دیکھیے، نددو بما یخالف دینکم تندیدا صارخا، اپنے مذہب کے مخالف چیزوں کی کھل کر نندا کرو، تنقید کرو۔ تو اس مثال میں ہم نے اس فعل کو امر کے ساتھ استعمال کیا ہے، نددو۔ اب پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا، مظاہرات حاشدۃ، اس کے معنی ہے زبردست مظاہرے، فی پاریس پیرس میں، تندیدن مذمت کرنے کے لیے، بجرائم جرم کے، بغزہ غزہ میں۔ مظاہرات حاشدہ زبردست مظاہرے، غزہ میں جاری نسل کشی کے جرائم کے خلاف پیرس میں زبردست مظاہرے، جرائم الابادہ اس کے معنی ہے نسل کشی کے جرم، مجرم۔ اب یہاں سے خبر کے پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے، تظاہرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، تظاہرہ یہ تظاہروا تظاہرا سے، تظاہرہ آلاف الفرنسیین اليوم الاحد فی ساحة الجمہوریة بالعاصمة باريس تندیدا بجرائم الابادة التي ترتکبها اسرائیل، یہ فاعل بنے گا ترتکب کا، فی قطاع غزہ۔ ارتکب فلان جریمۃ، اس کے معنی ہے کوئی جرم کرنا۔ یہ تعبیر اس طرح استعمال ہوگی، جو جرم کرے گا وہ ارتکبہ کا فاعل ہوگا، اور جو بھی جرم کرے گا وہ جریمتن کی جگہ آئے گا۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے، اليوم اطفال الاسلام یرتکبون جرائم فظیعۃ، آج اسلام کے جیالے ناپاک جرائم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جرائم فظیعۃ یہ جریمتن کی جگہ ہے، اس لیے کہ اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس تعبیر کو مزید جملوں میں اس طرح استعمال کیا ہے،
الفتيات المسلمات يرتكبن الزنا مع الأجانب، مسلم لڑکیاں نامحرموں کے ساتھ زنا کر رہی ہیں۔ تو دیکھیے یرتکبنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہن ضمیر یہ لوٹے گی الفتیات المسلمات کی طرف جو کہ اس کا فاعل ہے، کیا کرتی ہیں زنا، تو زنا ایک جرم ہے تو یہ جریمت کی جگہ آ گیا ہے۔ جیسے ایھا الطلاب لا ترتکبوا السرقۃ فی المدرسہ، اے طلبہ مدرسے میں چوری مت کرو، تو دیکھیے یہاں پر جریمتن کی جگہ چونکہ چوری ایک جرم ہے تو السرقۃ آیا ہے۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، تظاہر فلان، اس کے معنی ہے پروٹیسٹ کرنا، مظاہرے کرنا۔ تظاہر آلاف الفرنسیین، ہزاروں فرانسی لوگوں نے مظاہرے کیے، الیوم آج، الاحد اتوار کے دن، فی ساحت الجمہوریت، جمہوریت کے میدان میں، بالعاصمت پاریس، جو پیرس کی راجدھانی میں ہے، تندیداً مذمت کرتے ہوئے، بجرائم الابادت، اس نسل کشی کے جرموں کی، التی ترتکبها اسرائیل، کہ جن کو اسرائیل انجام دے رہا ہے، فی قطاع غزہ، غزہ پٹی میں، غزہ پٹی میں اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی کے جرائم کے خلاف پیرس کی راجدھانی میں واقع جمہوریہ اسکوائر میں، ساحت الجمہوریہ، جمہوریہ اسکوائر میں فرانسیسیوں نے مظاہرے کیے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے گا، وطالب المتظاہرون الذین خرجوا تلبیۃ، یہ مفعول لہو بنے گا، اس وجہ سے منصوب ہے، تلبیۃ لدعوت حزب فرنسا الابیہ المعارض، یہ چونکہ صفت بنے گی یہ حزب کی، ومنظمات مدنیۃ مناصرۃ للقضیۃ الفلسطینیۃ، وجمعیات طلابیۃ بوقف الحرب الاسرائیلیۃ علی غزہ۔ دیکھیے طالبہ یہ باب مفاعلت سے ہے، طالب یطالب مطالبۃ، اس کے معنی ہے مطالبہ کرنا۔ اب دیکھیے جو مطالبہ کرے گا وہ فاعل بنے گا، جس سے مطالبہ کرے گا بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا، اور جس چیز کا مطالبہ کرے گا وہ با کا مدخول ہوگا۔ جیسے جملہ دیکھیے، هذه القناة تطالب المشاہدین بالاشتراک، یہ چینل ویورز سے سبسکرائب کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، چاہتا ہے۔ تو دیکھیے تو طالب کے اندر ہی ضمیر ہے جو القنات کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ فاعل ہے، المشاہدین ویورز یہ مفعول بھی ہے کس چیز کا، سبسکرائب کا، تو الاشتراک۔ اب دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس فعل کو مجہول میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی لازمی کے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی لازم اور ضروری چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ جیسے جملہ دیکھیے، الطلاب مطالبون بالجد والاجتہاد، طلبہ کے لیے محنت و کوشش ضروری ہے، تو جس کے لیے ضروری ہوگی وہ نائب فاعل بن جائے گا، اور جو چیز ضروری ہوگی وہ با کا مدخول ہوگا۔ اب دیکھیے، یا ابناء الاسلام طالبتکم الشریعۃ السمحاء بالعمل، اے اسلام کے فرزندوں آسان شریعت نے تم سے عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس جملے میں طالبت فعل ماضی کی اس طریقے پر ہے، اور کم اس کا مفعول بھی مقدم ہے، اور الشریعۃ السمحاء اس کا فاعل ہے، اور کس کا مطالبہ کیا، عمل کا، تو با کا مدخول ہے العمل۔ اس پیراگراف کے اندر ایک اور تعبیر آئی ہے، تلبیۃ لدعوت فلان، کسی کی اپیل پر کوئی کام کرنا۔ اگر ہم یہ اس مفہوم ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت بہترین تعبیر ہے، تلبیۃ لدعوت فلان، بس جس کی اپیل کریں گے وہ دعوت کا مضاف الیہ بنے گا۔ جیسے اجتمع عدد ہائل من المسلمین فی ساحت اندرا گاندھی تلبیۃ لدعوت جمعیت علماء الہند، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جمعیت کی اپیل پر اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں جمع ہوئی تھی۔ تو دیکھیے کس کی اپیل پر، جمعیت علماء ہند کی اپیل پر، تو دعوت کا مضاف الیہ جمعیت علماء الہند۔ اس تعبیر کو میں نے اس طرح بھی استعمال کیا ہے،
زار الرئيس ترامپ دول الخلیج العربی تلبیة لدعوت الحکام، حکام کی اپیل پر صدر ٹرمپ نے خلیجی عربی ممالک کا دورہ کیا تھا۔ کس کی اپیل پر؟ حکام کی۔ تو دیکھیے الحکام دعوت کا مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قد اطفأ المسلمون الهنود المصابيح تلبية لدعوة مجلس قانون الاحوال الشخصية الاسلامی کی، بھارتی مسلمانوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ مجلس قانون الاحوال الشخصیت الاسلامی کی، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی عربی ہے، کی اپیل پر لائٹس بند کی تھی۔ تو دیکھیے دعوت کا مضاف الیہ یہاں مجلس قانون الاحوال الشخصیت الاسلامی کی ہے، چونکہ اس کی اپیل پر یہ کام ہوا تھا۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، وطالبہ اور مطالبہ کیا، المتظاہرون مظاہرہ کرنے والوں نے، الذی جو خرجو نکلے تھے، تلبیۃ لدعوت حزب فرنسا الابیہ، فرانس فخر فرانس پارٹی کی دعوت کی اپیل پر، المعارض جو اپوزیشن ہے، ومنظمات مدنیت اور سول تنظیموں یعنی شہری تنظیموں کی دعوت پر اپیل پر، مناصرۃ للقضیۃ الفلسطینیہ جو فلسطینی قضیے کی حامی ہیں، وجمعیات طلابیت اور طلباء کی جمعیت کی اپیل پر، بوقف الحرب الاسرائیلیت علی غزہ، غزہ پر اسرائیلی جنگ بند کا مطالبہ کیا، جنگ بندی کا، منظمۃ مناصرۃ حامی تنظیم۔ اب دیکھیے اپوزیشن فخر فرانس پارٹی، قضیہ فلسطین کی سپورٹر تنظیموں اور طلبہ یونین کی اپیل پر نکلنے والے مظاہرین نے غزہ پر اسرائیلی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔